بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم، اور جو پہنچا تم کو، جو کچھ پیش آیا تم کو، یوم التقل جمعانی، اس دن جب تقل جمعانی ملی دو فوجیں، فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ولیعلم المؤمنین، اور تاکہ جان لے، اس واسطے کہ معلوم کر لیں ایمان والوں کو، ولیعلم الذین، اور تاکہ جان لیں ان لوگوں کو، نافقوا، جو منافق ہیں، وقیل لہم، اور کہا گیا ان کو، تعالوا، کہ تم آؤ، قاتلوا، لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، یا دشمن کو دفع کرو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، لو نعلم، اگر ہم کو معلوم ہو لڑائی، قتالا، لڑائی، لاتبعناکم، تو البتہ ہم تمہارے ساتھ رہیں۔ ہم للکفر، وہ لوگ کفر کے، یومئذ، اس دن، اقرب، زیادہ قریب ہوں گے، منہم للایمان، بنسبت ایمان کے، وہ لوگ اس دن کفر کے زیادہ قریب ہوں گے بنسبت ایمان کے۔ یقولون بافواہہم، وہ کہتے ہیں اپنے منہوں سے وہ باتیں، ما لیس فی قلوبہم، جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بما یکتمون، جو وہ چھپا رہے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، قالوا، کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، لو اطاعونا ما قتلوا، اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، یعنی اپنے ساتھ جو ان کے شریک تھے لڑائی میں، منافق لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کہ اگر تم لوگ بیٹھے رہتے اور ہماری اطاعت کرتے تو نہ مارے جاتے۔ کل کہہ دیجئے، فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، فادرؤوا، ہٹا دو، کہہ دیجئے کہ ہٹا دو اپنے سے موت کو اگر تم سچے ہو۔ ولا، اور نہ، تحسبن الذین، گمان کریں وہ لوگ، قتلوا، جو مارے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتا، مردہ، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ شہداء کی بات ہو رہی ہے، ابھی ہم اس کی پوری تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فرحین، وہ خوش ہوتے ہیں، بما، اس پر، آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو عطا کیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، ویستبشرون بالذین، اور خوش وقت ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی تک نہیں پہنچے، ویستبشرون، خوش ہوتے، بالذین، ان لوگوں سے، لم یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان سے نہیں پہنچے، من خلفہم، ان کے بعد، اللہ خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت، وہ خوش ہوتے ہیں نعمت کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، وفضل، اور اللہ کے فضل کے ساتھ، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المؤمنین، مومنین کا اجر، الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، من بعد، اس کے بعد، ما اصابہم القرح، جو ان کو پہنچے زخم، للذین احسنوا منہم، وہ لوگ نیک ہیں ان میں سے، اچھے لوگ ہیں وہ، صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، واتقوا، اور تقوی والے ہیں، اجر عظیم، اجر ہے، بہت بلند اجر ہے، عظیم اجر ہے ان کا۔ الذین، وہ لوگ جو، قال لهم الناس، الذین، جن کو کہا لوگوں نے، الذین قال، جن کو کہا، لهم الناس، لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا لکم، تحقیق کہ لوگ جمع ہو گئے تمہارے لیے، لکم، تمہارے مقابلے میں لوگ جمع ہو گئے، فخشوہم، پس وہ ڈر جائے، فزادہم ایمانا، بس زیادہ ہو گیا ان کا ایمان،
جن کو کہا لوگوں نے کہ مکہ والے آدمیوں نے جمع کیا ہے تمہارے مقابلے میں بہت سامان، سو تم ان سے ڈرو، تو پھر وہ ڈرے نہیں بلکہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے، حسبنا اللہ، کافی ہے ہم کو اللہ، ونعم الوکیل، اور وہ بہتر کارساز ہے۔ یہ آیات غزوہ احد کے بارے میں ہی نازل ہوئیں اور غزوہ احد کے بارے میں ہی بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما اصابکم، جس دن ملی دو جماعتیں آپس میں اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے ہی دو جماعتیں آپس میں جب لڑیں غزوہ احد میں، تو اور پھر جو ہے اللہ کے حکم سے ہی، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون ایمان والے ہیں اور کون منافق ہیں، تو شکست کی حکمت بتائی گئی۔ یعنی غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، جس کو اللہ تعالیٰ جب چاہے غالب کرے، جب چاہے مغلوب کر دے۔ مغلوب کرنا اس لیے نہیں کہ وہ اس وقت غالب کرنے پر قادر نہ تھا، بلکہ اس لیے ہے کہ تمہارے کسب و اختیار سے صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ جو کلی غلبہ عطا کرنے میں مصلحت نہ تھی۔ بہرحال جو کچھ ہوا اس کے حکم و مشیت سے ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا، جس کا سبب تم تھے۔ حکمت یہ ہے کہ ایک طرف ہر مومن مخلص کے ایمان اور اخلاص کا پتہ چلے، اور دوسری جانب ہر منافق کے نفاق کا درجہ وہ پتہ چلے، مومنین کا بھی پتہ چلے، منافقین کا بھی پتہ چلے۔ اور غزوہ احد میں بہت سارے منافقین کا پتہ چلا، کھرے کھوٹے کچے پکے کا جو ہے وہ پتہ چل جائے، منافقین پر اتمام حجت قائم ہو۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی 300 آدمیوں کے ساتھ جو ہے وہ لے کر واپس جانے لگا، اس وقت کہا گیا تھا کہ عین موقع پر کہاں بھاگتے ہو، آؤ اگر دعوی اسلام میں سچے ہو تو اللہ کی راہ میں لڑو۔ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے، تو اس میں پہلے ہی 300 آدمیوں کا لشکر لے کر عبداللہ بن ابی سائڈ پہ ہو گیا، جو منافق تھا۔ تو اس وقت اسے کہا گیا کہ عین موقع پر کہاں بھاگتے ہو، آؤ اور لڑو اللہ کے رستے میں، تو ورنہ کم از کم دشمن کو دفع کرنے میں ہی حصہ لے لو۔ قیل لہم، تو یہاں اس کی بات ہو رہی ہے، کہا ان کو کہ آؤ اور لڑو اللہ کے رستے میں، یا کم از کم دشمن کو ہی دفع کرو، تو حصہ لو، یعنی مجمع میں شریک رہو تاکہ کثرت تعداد کا دشمن پر اثر پڑے، یا یہ کہ خدا کی راہ میں دین کی خاطر نہیں لڑتے تو حمیت وطنی یا قومی یا اپنے مال امداد کی حفاظت کے لیے ہی دشمن کے ساتھ کی طرف مدافعت کرو، کیونکہ دشمن اگر کامیاب ہوا تو انتقام لینے میں مومنین منافقین کی وہ تمیز نہیں کرے گا، عام مسلمانوں کی طرح تم بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ غرض ان پر ہر طرح ان کے مذاق موافق اتمام حجت کیا گیا، اور جو ہے ان کو اس آیت میں بتا دیا گیا کہ منافقین کون تھے، وہ ظاہر ہو گیا۔ قالو، تو وہ یہ کہنے لگے، لو نعلم، اگر ہم جانتے قتالا لڑائی تو ہم تمہاری ضرور اتباع کرتے۔ اور اس دن ان کا کفر جو ہے وہ ان کی زیادہ قریب تھا ان کے ایمان سے، منافق لوگ تھے، ان کا کفر زیادہ جو ہے ظاہر ہو رہا تھا، اب وہ اپنے منہوں سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور اللہ تو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ منافقین کی ہیلہ سازی، یعنی لڑائی ہوتی نظر نہیں آتی، خواہ مخواہ کا ڈھونگ ہے، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ واقعی لڑائی ہونے والی ہے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے، جب لڑائی دیکھیں گے شامل ہو جائیں گے، یا یہ مطلب تھا کہ کوئی ڈھنگ کا مقابلہ ہوتا تو ساتھ رہتے، بھلا یہ کوئی مقابلہ ہے کہ ایک طرف 3000 کا لشکر، دوسری طرف صرف 1000 بے سر و سامان آدمی، یہ لڑائی کیا محض اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یا لو نعلم قتالا سے یہ ظاہر ہو، لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے لڑائی تو تمہاری اتباع کرتے، یہ ظاہر کرتے کہ ہم فنون جنگ اور لڑائی کے قاعدوں سے واقف ہوتے تو آپ کے ساتھ رہتے، گویا دل میں طعنہ دینا کہ ہمارے مشورے پر چلے نہیں، اوروں کی رائے پر عمل کیا تو اب ہم لڑائی کے قاعدوں سے ناوافق سمجھا، تو آپ پھر ہمیں ساتھ کیوں لیتے ہو۔ بہرحال وہ جھوٹے ہیلے بناتے تھے، مکر کرتے تھے۔ منافقین دل سے کافر اور زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے، جیسے ہاں فرمایا، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، کہ زبانی اسلام کی بنا پر مسلمانوں میں ملے جلے رہتے، اس روز عین موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو چھوڑ کر چلے جانے اور جھوٹے ہیلے تراشنے سے اچھی طرح نفاق جو ہے وہ ان کا ظاہر ہو گیا، ظاہر میں بنسبت ایمان کے کفر سے زیادہ قریب ہو گئے، اور اپنے فعل سے مسلمانوں کو نقصان اور کافروں کو جو ہے تقویت پہنچائی، تو یہی بیان ہوا کہ ان کا جو کفر ہے اس دن وہ زیادہ قریب ہو گیا بنسبت ان کے ایمان کے، اور وہ
اس طرح سے کہنے لگے یعنی اگر گھر میں بیٹھے رہنے سے جان بچ سکتی ہے تو دیکھیں موت کو گھر میں کس طرح نہ آنے دیں گے. اگر یہاں بھی رہ کر موت پیچھا نہیں چھوڑتی تو پھر بہادروں کی طرح میدان میں ہی عزت سے جو ہے لڑیں اور شہید ہو جائیں. اور وہ کہنے لگے اپنے بھائیوں سے کہ بیٹھے رہتے ہمارے ساتھ، ہماری مانتے تو مارے نہ جاتے. کہہ دیجئے فدرؤ انت، کیا تم بچا لو گے اپنے نفسوں کو موت سے اگر تم سچے ہو؟ یعنی اگر جنگ میں جا کے شہید ہو کے نہیں بھی مرتے تو کیا گھر میں رہ کے ہمیشہ زندہ رہو گے؟ جب بھی تو مرو گے کبھی نہ کبھی. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اور نہ گمان کریں. اللہ نے یہاں پہ شہداء کی حیات جاودانی بیان کی. اس آیت میں اللہ نے بتایا شہیدوں کے بارے میں نازل کی کہ نہ گمان کریں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، اللہ ان کو عطا کرتا ہے اپنے فضل سے، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس دوسرے لوگ آ کے ملتے ہیں اور نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے نہ ان کے اوپر کوئی غم ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں شہداء کی حیات بتا رہے ہیں. یعنی گھر میں بیٹھے رہنے سے موت تو رک نہیں سکتی. ہاں آدمی اس موت سے محروم رہتا ہے جس موت کے بجائے حیات جاودانی کہنا چاہیے، یعنی شہیدوں کو مرنے کے بعد ایک خاص طرح کی زندگی ملتی ہے اور مردوں کو نہیں ملتی. دوسرے جو لوگ مرتے ہیں ان کو نہیں ملتی ویسی زندگی. ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ممتاز قرب حاصل ہوتا ہے، بڑے عالی درجات مقامات پر فائز ہوتے ہیں. جنت کا رزق آزادی سے ان کو پہنچتا ہے. جس طرح ہم اعلیٰ درجے کے ہوائی جہازوں میں بیٹھ کر ذرا سی دیر میں جہاں چاہیں اڑے چلے جاتے ہیں، شہداء کی ارواح ہیں جو روحیں ہیں وہ بھی پرندوں کی مانند جو ہیں ہرے پرندوں کی مانند جنت میں داخل ہو کے سیر کرتی ہیں اور ان کو طیور خضر کی کیفیت جو ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. وہاں کی چیزیں ہمارے احاطے میں ہمارے خیال میں نہیں آ سکتی. اور شہداء جو ہے بے حد مسرور ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو ان کو جو شہادت کی جو ایک دولت عنایت فرماتے ہیں، اپنی عظیم نعمتوں سے نوازتے ہیں اور اپنے فضل سے جو ہے وہ ان کو مزید انعامات کا سلسلہ وہ قائم رہتا ہے. جو وعدے شہیدوں کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کیے گئے تھے انہیں آنکھوں سے مشاہدہ کر کے وہ بے انتہا خوش ہوتے ہیں. اس آیت میں یہ بتایا گیا اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی محنت ضائع نہیں کرتا بلکہ خیال اور گمان سے بڑھ کر ان کو بدلہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. پھر نہ صرف یہ کہ اپنی حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں بلکہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کا بھی تصور کر کے خوش ہوتے ہیں کہ انہیں ایک خاص خوشی حاصل ہوتی ہے جن کو اپنے پیچھے وہ جہاد فی سبیل اللہ اور دوسرے امور خیر میں چھوڑ کے آئیں، کہ وہ بھی اگر ہماری طرح اللہ کی راہ میں مارے گئے یا کم از کم ایمان پر ہی مرے تو وہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کے جو ہیں وہ نعمتیں دے گا. تو اللہ نے اس آیت مبارکہ میں شہیدوں کے بارے میں بتایا، شہداء کو جو انعامات ملتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کو مردہ نہ کہو، ان کو تو رزق دیا جاتا ہے، وہ زندہ ہے اپنی قبروں میں اور اللہ ان سے بہت خوش ہوتا ہے. آگے فرمایا الذین، وہ لوگ جنہوں نے کہا مانا اللہ اور اس کے رسول کا اس کے بعد کہ ان کو زخم لگے، وہ لوگ نیک لوگ ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے، ڈرنے والے ہیں. یعنی زخم جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو لگے ان کی بے مثال اطاعت بیان کی گئی. ابو سفیان جب احد سے مکہ کو واپس گیا تو راستے میں اس کو خیال آیا کہ ہم نے بڑی غلطی کی، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے. تو اس نے یہ کہا کہ ایسا کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کا کام تمام کرنا چاہیے، دوبارہ ان پر حملہ کرنا چاہیے. لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی اور وہ رعب اور دبدبے سے دوبارہ اس کا حوصلہ نہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو اعلان فرمایا کہ جو لوگ کل ہمارے ساتھ تھے لڑائی میں حاضر تھے آج بھی دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. حالانکہ مسلمان مجاہدین باوجود یہ کہ ان کو تازہ زخم لگے تھے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مجاہدین کو لے کر مقام حمراء الاسد تک، یعنی جو مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں پہنچے. ابو سفیان کے دل میں یہ سن کر کہ مسلمان تعاقب میں چلے آ رہے ہیں، مطلب زخم بھی لگے ہیں پھر بھی، تو وہ سخت رعب اور دہشت اس پہ طاری ہو گئی. دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ جو تھا اس نے وہ ختم کر دیا اور نسخ کر کے مکہ کی طرف بھاگا. عبد القیس کا ایک تجارتی قافلہ، ایک یہاں چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گی. تجارتی قافلہ مدینے آ رہا تھا، ابو سفیان جا رہا تھا یہاں مدینے سے مکہ اور وہ مکہ سے مدینہ آ رہا تھا. ابو سفیان نے ان لوگوں کو کچھ دے کر آمادہ کیا کہ مدینے پہنچ کر ایسی خبریں شائع کرو کہ جن کو سن کر مسلمانوں کے جو دل ہیں وہ خوف زدہ ہو جائیں. انہوں نے مدینے پہنچ کر کہنا شروع کیا کہ مکہ والوں نے بھئی بڑا بھاری لشکر اور سامان تیار کر رکھا ہے. تو یہ سن کر مسلمانوں کے دلوں میں جو ہے خوف بڑھ جائے تاکہ
ابو سفیان نے بہت زیادہ لشکر تیار رکھا ہے، بہت سامان، تم لوگ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو مسلمانوں کے دلوں میں بجائے خوف کے جوش ایمان ہی بڑھ گیا، اور ایمان اتنا بڑھ گیا اور جو ہے وہ یہ کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یعنی جن صحابہ کو زخم لگے تھے جب وہ تعاقب میں نکلے اور وہ لشکر ملا، یہ اسی بات کو یہاں بیان کیا گیا، الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جب کہا ان کو لوگوں نے کہ بے شک مکہ والے لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے اور تم ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان بڑھ گیا اور وہ یہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہتر کارساز ہے. تو انہوں نے یہی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ساری دنیا کے مقابلے میں اکیلا اللہ ہم کو کافی ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور بعض کہتے ہیں کہ جنگ احد ختم ہونے پر ابو سفیان نے اعلان کیا تھا کہ اگلے سال بدر پر پھر لڑائی ہے. پہلے بدر کے موقع پہ لڑائی ہوئی، پھر اس کے بعد غزوہ احد ہوا، پھر اس نے اعلان کیا کہ پھر لڑائی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا. جب اگلا سال آیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ جہاد کے لیے نکلو، اگر کوئی نہ جائے گا تب بھی اللہ کا رسول تنہا جائے گا. ادھر سے ابو سفیان فوج لے کر مکہ سے نکلا. تھوڑی دور چل کر اس کی جو ہے کمر ہمت ٹوٹ گئی، روب چھا گیا. قحط سالی کا عذر کر کے اس نے چاہا کہ مکہ سے واپس چلا جائے، پھر مکہ واپس ہو جائے، مکہ چلا جائے واپس. مگر صورت ایسی ہوئی کہ الزام مسلمانوں پر رہے. ایک شخص مدینہ جاتا تھا، اس کو کچھ دینا تو کیا، وہاں پہنچ کر اس طرف کی ایسی خبریں مشہور کرنا جن کو سن کر مسلمان خوف کھائیں اور جنگ کو نہ نکلے. وہ مدینہ پہنچ کر کہنے لگا کہ مکہ والوں نے بڑی بھاری جمعیت اکٹھی کی ہے، تم کو لڑنا بہتر نہیں. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا استقلال دیا، ہمت دی. انہوں نے یہی کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے. آخر مسلمان جو ہے حسب وعدہ بدر پر پہنچے. وہاں بڑا بازار لگتا تھا، 3 روزہ تجارت کر کے خوب نفع کما کر مدینہ واپس آئے. اس غزوے کو بدر صغریٰ کہتے ہیں. اس وقت جن لوگوں نے رفاقت کی، تیار ہوئے، ان کو یہ بشارت ہے کہ احد میں زخم کھا کر، نقصان اٹھا کر پھر اتنی جرت کی. مسلمانوں کی اس جرت کی خبر سن کر مشرکین جو ہے راستے سے لوٹ گئے. چنانچہ مکہ والوں نے اس کا نام جیش السویق رکھ دیا، یعنی وہ لشکر جو محض ستو پینے گیا تھا اور ستو پی کر آ گیا. یعنی کہ یہاں سے تو لشکر چلا گیا صحابہ کا، لیکن آگے جو دشمن تھے وہ پہلے ہی بھاگ گئے اور وہ نہ آئے. تو یہ وہاں پر تجارت لگی تھی اور وہاں بازار لگا تھا اور وہاں سے واپس آ گئے مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ان کی تعریف میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، للذین احسنوا منہم، کہ وہ لوگ جو نیک لوگ تھے ان میں سے اور تقوی والے لوگ تھے، جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، بجائے ان کو زخم بھی لگے تھے اور وہ پھر دشمنوں کے تعاقب میں نکلے. تو اللہ نے ان کی یہ، یعنی اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی ہمت دی اور انہوں نے جہاد کی. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مراتب دیے، اور جو شہید ہوئے ان کو بھی اور جو غازی بن کر لوٹے ان کو بھی. اور یہ اللہ کا فضل ہوا. اور انہوں نے یہی کہا اپنے ایمان و استقلال سے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ ہمارا بہتر کارساز ہے. Subscribe Sukhuni Kalp.